بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی جو نشست ہے دراصل ایک سوال کے جواب میں ہے۔ ہمارے اپنے جو گروپ ہیں مرد حضرات کے، خواتین کے، ان میں تدبر قرآن سے متعلق شعور پیدا کرنے کے لیے اور قرآن فہمی سے قرآن فہمی کے اصول و ضوابط بتانے کے لیے، اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا کرانے کے لیے ہم رہ کے سوالات کرتے رہتے ہیں تاکہ ایک صحیح سمت میں ہم چل پائیں۔ کل میں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں ہم سورۃ الغاشیہ سنتے آ رہے ہیں عرصے سے، تو الغاشیہ یہ جو سورت ہے یا اس سورت کا جو نام ہے الغاشیہ، تو الغاشیہ سے مراد کیا ہے؟ رحمت ہے کہ عذاب ہے؟ اس لیے کہ الغاشیہ یہ جو سورت ہے، جیسے ہی اس سورت کا نام ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایک ہی سورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ الغاشیہ کہتے ہی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک ہولناکی، صرف آگ، صرف جو جہنم سے متعلق جو وعیدیں ہمیں سنتے آ رہے ہیں کتاب و سنت میں، صرف اسی کی تصویر سامنے آتی ہے الغاشیہ جب کہتے ہیں تو اسی سوء فہم کو دور کرنے کے لیے کہ الغاشیہ جو ہے قیامت کے ہولناکیوں سے خاص نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ الغاشیہ کا تعلق قیامت ہی سے ہے، لیکن قیامت کی صرف ہولناکی سے ہے ایسا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں المفاہیم الخاطئہ۔ اسی کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ ابھی اس نشست میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، اس سورت سے متعلق ہم متعارف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سورت ہے سورۃ الغاشیہ بالاتفاق مکی سورت ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور تابعین میں حسن بن ابی الحسن البصری، قتادہ بن دعامہ السدوسی، امام ابن شہاب الزہری، علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے اس سورت کو مکی سورت ہی کہا ہے۔ اور یہ جو سورت ہے، بعض اہل علم جیسے امام ابن شہاب الزہری وغیرہ نے کہا سورۃ الزاریات کے جو ہے بعد نازل ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ یہ تو ایک تعارف رہا اس سورت کا، غالباً 26 آیتیں ہیں اس میں۔ اس سورت کا جو نام ہے الغاشیہ، الغاشیہ سے مراد کیا ہے؟ عذاب ہے کہ رحمت ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر اصحاب علم نے کہا کہ الغاشیہ یعنی الساعہ، یہ قیامت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک صفتی نام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ الغاشیہ قیامت ہے، یہ متفق علیہ بات ہے، لیکن جو حشر کا جو میدان ہے، کیا اس کا تعلق صرف عذاب سے ہے؟ اس کا تعلق صرف ہولناکی سے ہے؟ پھر وہ جو ساری احادیث ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ جو ہے نصیب ہوگا بہت سارے لوگوں کو، کوثر پلایا جائے گا، یہ سب جو باتیں وہ بھی تو حشر کے میدان سے متعلق ہیں۔ اہل ایمان کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے جو ہے مطلب حساب کتاب انہی کی وجہ سے باذن اللہ تعالی شروع ہوگا، تو یہ جو انعامات ہیں وہ بھی تو حشر کے میدان سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو الغاشیہ کو صرف ہولناکی سے جوڑنا، قیامت سے جوڑنا بالکل سچ ہے، درست ہے، لیکن قیامت کی صرف ہولناکی سے اس کو خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھو الغاشیہ بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے عربی زبان میں وہ پہلے معلوم کر لیجئے آپ۔ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الغین والشین والحرف المعتل، غشیہ اس کا جو بنیادی معنی ہے، ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ کہ یدل علی تغطیۃ شیء بشیء، ایک چیز ہے اس کو کسی اور چیز سے ڈھانپ دینا۔ جیسے ہم ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، اس کے اوپر کسی چیز کو بند کر دیتے ہیں، یا کوئی بوتل ہے اس کو ڈھکن لگا دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں۔ کوئی کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈھانپ دینا معروف عام معنی ہے یہ، اور اس معنی میں قرآن مجید میں یہ کثرت سے استعمال ہوا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کوئی بول سکتے ہیں عام معنی میں؟ غشی عام معنی میں مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ اللیل میں، واللیل اذا یغشا،
वल्लैलि इज़ा यग़शा। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, उससे आपको मालूम होगा कि इसका मानी, इस माने में कितनी वसाअत है। देखिए सही मुस्लिम में जो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी जो तवील हदीस है ना, हजरतुन नबी से मुताल्लिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको कई आसानी से लेकर आए हैं इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ज़रा तवज्जो तलब बात है ये। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ताफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तवाफ़ इफ़ाज़ा था ना, कहा कि आपने तवाफ़ किया। अब तवाफ़ करने की कैफियत क्या बताते हैं, कहा कि ताफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल बैत अला राहिलतिही, आप सवारी पर थे। तवाफ़ करते हुए आप किस पर थे, सवारी पर थे। और वयस्तलिमुल हजर बिमिहजनिही, एक लंबी छड़ी थी अल्लाह के रसूल के हाथ में, उसी से आपने मस किया हजर अस्वद को। यह भी गौरतलब बात है। ऐसा क्यों किया अल्लाह के रसूल ने, अब उसकी वजह बता रहे हैं जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु। कहा कि लिअन यराहुन नास, ताकि लोग आपको देखें, ताकि लोग आपको देखें कि अल्लाह के रसूल कैसे अमल कर रहे हैं, कैसे अमाल को अंजाम दे रहे हैं। वलियुशरिफ, और ताकि ये भी कि अल्लाह के रसूल भी लोगों की निगरानी कर सके। एक बात ये हुई। वलियसअलूह, इस वजह से भी किसी को कोई मसला हो तो अल्लाह के रसूल से पूछ ले। ये सब क्यों मामला किया अल्लाह के रसूल ने कि जो है आपने सवारी पर थे और वगैरह वगैरह। कहा कि फ़इन्नन नास गशौहु, ये अल्फाज हैं हदीस के। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अरबी लिसान है, अहलुल लिसान में से है, अहलुल लिसान में से है ना, वो अहले लिसान है। कहा कि फ़इन्नन नास गशौहु, कि लोग आपको ढांक के रखे थे, मतलब चारों तरफ से आपके पास है। आप आम लोगों की तरह खड़े रहेंगे तो दिखेंगे कैसे, इसलिए आप सवारी पर थे। फ़इन्नन नास गशौहु, लफ्ज़ देखो आप उमूमी माने में। इस एतबार से देखा जाए तो अल गाशिया, इस सूरत का जो नाम है उसको आम ही रखा जाए, इसलिए कि ये उसूल है। कुरान में जब कोई भी लफ्ज़ मुस्तमल होता है तो वो उमूम ही के माने में रहेगा जब तक कि ख़ास करने की कोई दलील ना आ जाए, तो उसूली बात है। तो अल गाशिया, ये जो सूरत का नाम है, इसको सिर्फ क़यामत की हौलनाकी से ख़ास करना, इसकी दलील चाहिए। क़यामत के लिए कहना वो तो दुरुस्त है, वो तो क़यामत के सिफाती नाम में से एक नाम है। लेकिन क़यामत की सिर्फ हौलनाकी से ही ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है अल गाशिया, कि भी वो अज़ाब ही है, ये इसके लिए दलील चाहिए अलग से। जबकि इस सूरत का जो पैगाम है या इस सूरत का जो उसलूब है, अरबी उसलूब, कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, अरबी उसलूब बता रहा है, अरबी उसलूब बता रहा है इस सूरत का, कि इस सूरत का जो नाम है अल गाशिया, उसे सिर्फ क़यामत की हौलनाकी से ख़ास नहीं किया जा सकता। ये उसलूब ही बता रहा है। अब देखिए, इसके बाद की जो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो शेख मोहम्मद अमीन अश-शनक़ीती रहमहुल्लाह के जो अज़वाउल बयान फ़ी ईज़ाहिल क़ुरआन बिल क़ुरआन है, उससे मुस्तफ़ाद है। अब देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हल अताका हदीसुल गाशिया, वुजूहुन, यानी वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। गौरतलब बात है, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री' ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू'। उसके बाद पढ़िए ज़रा, कोई पढ़िए उसके बाद, ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू'। उसके बाद पढ़िए, हाँ क्या है, हाँ यही मुझे पूछना था और इसी की तवज्जो दिलानी है मुझे सब मुशाहिदीन को और हमारे ग्रुप के सभी इखवान को, सभी बहनों को। अल्लाह ताला ने कहा कि वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, व वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा नहीं कहा अल्लाह ताला ने। गौर तलब बात है कि नहीं है? ऐसे नहीं कहा ना, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, कुछ चेहरे ऐसे होंगे और कुछ चेहरे कैसे होंगे, वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा। ऐसे नहीं कहा ना, कुछ चेहरे ऐसे होंगे और कुछ चेहरे, वो नहीं है ना हर्फ़ुल अत्फ़, वो वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा है, नहीं है। इस उसलूब को रख कर के शेख अमीन अश-शनक़ीती रहमहुल्लाह ने इस मसले को वाज़ेह किया। इस उसलूब को रखकर, वो उसलूब कौन सा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इल्मुल बलागा मदारिस में पढ़ाया जाता है और बेहद मुआविन, बेहद अहम मादा होता है ये,
کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، اس کے اسالیب کو سمجھنے کے لیے، خصوصاً قرآن مجید کے اسالیب کو سمجھنے کے لیے بے حد اہم جو ہے موضوع ہے۔ علم المعانی اس کا ایک حصہ ہے، علم البلاغہ کا، اس کی ایک شق ہے جسے کہتے ہیں علم الفصل والوصل، علم الوصل والفصل، الوصل والفصل، یعنی دو جملے ہوتے ہیں، دو جملوں کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جب دو جملے ہوتے ہیں تو دو جملوں کے درمیان حرف الواو جو عطف کے لیے آتا ہے اس کو لایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جب الوصل والفصل کی جب بات آتی ہے نا، دو جملوں کو جوڑنا یا دو واو کے ذریعے سے یا دو جملوں کو واو کے بغیر ہی بیان کر دینا، تو وہاں پر ثم اور فا وغیرہ نہیں آتا ہے، کیونکہ اس میں اشتباہ نہیں رہتا ہے، اس میں حرف الواو ہی کی بات آتی ہے۔ بہت دھیان دیجیے اس بات کو۔ تو ایسی صورت میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الوصل والفصل، الوصل کیا ہے؟ دو جملوں کو واو کے ذریعے سے جوڑنا، فصل کیا ہے؟ اس واو کو ترک کر دینا، اس کے بغیر ہی دو جملے بیان کر دینا۔ اب واو کب لایا جاتا ہے، کیا اصول ہے، وہ مستقل ایک موضوع ہے، وہ ہمارے فی الحال اس بیٹھک سے خارج ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے فصل کی، مطلب دو جملوں کو آپ یوں ہی ملا دے رہے ہیں بغیر واو کے، فصل کر دے رہے ہیں، تو اس کے بھی وجوہات ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دو جملوں میں کمال اتصال ہو، دو جملوں میں کمال اتصال ہو، گویا کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا مؤکد ہے، تاکیدی طور پر آ رہا ہے، یا کبھی اس کے لیے بیان بن کے آ رہا ہے، اس کی وضاحت، اس کی توضیح ہو رہی ہے، یا جو ہے اس کا بدل بن کے آ رہا ہے۔ اب وہ مثالیں ہم دیں گے تو پھر ہم اپنی اصل بات سے خارج ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ یعنی الانقطاع، یعنی التباین التام، دو متغیر باتیں ہوں، دو جملے بالکل الگ الگ ہو، جدا جدا ہوں معنی کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے، تو وہاں پر بھی فصل کیا جاتا ہے، یا تو کمال اتصال ہو، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور بھی بہت ساری آیات ہیں، یہ کچھ مثالیں تو عام ہیں، ہر کتاب میں مل جاتی ہیں۔ اور اب ابن عاشر وغیرہ کو دیکھو آپ رحمہ اللہ، ہر جگہ نشان نہیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو دوسری بات ہے کہ الانقطاع میں بھی کمال ہو، یعنی دو جملے بالکل دو جہت میں ہوں، متغیر ہوں، تضاد ہو، تباین ہو، ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہوں، وہاں پر بھی فصل کیا جاتا ہے، یعنی بغیر واو کے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وجوہ یومئذ خاشعہ ووجوہ یومئذ ناعمہ، واو کے ذریعے سے نہیں بیان کیا گیا، کیوں؟ یہ دو متغیر چیزیں ہیں، تباین ہے اس میں، نکتہ سمجھے آپ، اسی لیے وجوہ یومئذ ناعمہ کہا۔ یہ قاعدہ تو میں نے سمجھایا، شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے اس تفصیل کو نہیں بتایا وہاں پہ، لیکن انہوں نے صرف اشارہ کر دیا ہے، اور وہ اشارہ پوری تفصیل کو جو ہے محیط ہے۔ شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو واو کو جو ترک فرمایا نا یہاں پہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، پھر اس کے بعد وجوہ یومئذ ناعمہ، تو یہ جو تباین ہے اور تباین التام، جو بالکل متغیر جو جہتیں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الغاشیہ کا تعلق دونوں سے ہے۔ الغاشیہ یعنی یومئذ دو جگہ پر بھی ہے نا، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، وہ ہے کہ دونوں دن دونوں جگہوں کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، دونوں لوگوں کے لیے وہی دن ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، وہاں پر یومئذ کون سا دن ہے بھی؟ وہ وہی تو ہے نا جو وہاں پر جو ذکر کیا ہے، وہ تو جو جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر واو کے فصل کے ذریعے سے جو بات بیان فرمائے ہیں، یہ عربی اسلوب بتا رہا ہے کہ الغاشیہ کا تعلق صرف قیامت سے، لیکن صرف قیامت کے ہولناکی سے ایسا نہیں، دونوں سے ہے۔ اسی لیے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ تَغَشَّاهُ بِهَوْلِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ تَغَشَّاهُ بِنَعِيمِهَا، کہ الغاشیہ قیامت جو ہے نا، الغاشیہ کچھ لوگوں کو عذاب کے ذریعے سے ڈھانپ دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو وہ اللہ کی نعمتوں کے حساب سے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ وہ بس اس سوء فہم کے ازالے کے لیے میں نے یہ نشست منعقد کی۔ آپ کتاب السنت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ دونوں کو شامل ہے۔ مثلا وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الاعراف کی، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ،
یعنی گویا کہ وہ جو بستر ہوگا ان کا وہ پھر اوپر سے آگ ان کو ڈھانپے ہوئی ہوگی, بستر بھی آگ کا ہوگا, اوپر بھی آگ ان کو ڈھانپے ہوئی ہوگی, لباس بھی آگ کا ہوگا ان کا, جیسے سورۃ الکہف وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے اواخر میں کہا افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ, جو اللہ رب العالمین کا عذاب اس دنیا میں بھی یا بالخصوص برزخ میں یا حشر کے میدان میں یا ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں, جو انسان کو, ایک کافر کو چاروں طرف سے وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی, وہ آگ, لباس بھی, بستر بھی, آگ بھی, دھواں بھی, گویا کہ عذاب سے ڈھکا ہوا ہے وہ. جبکہ ایک مومن وہ بھی نعمتوں سے ڈھکا ہوا ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. اللہ کی نعمتوں کی طرح طرح کی نعمتوں سے وہ ڈھکا ہوا ہے. وہ کھانے پینے سے, سلامتی کے کلمات, لوگوں نہیں ہوگا, اور فضا اچھی ہوگی, ہر پہلو سے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ڈھکا ہوا ہے وہ. تو الغاشیہ کا تعلق کس سے ہوا؟ پھر دونوں سے ہوا. شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بھی ذکر کی ہے, اس کو میں بتا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ورنہ اس کی تفصیل جو متفق علیہ حدیث ہے, جو تفصیلات ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں, اختصار کے ساتھ صحیح مسلم ہے اس کو میں بیان کر دے رہا ہوں, جو شیخ امین شنقیطی نے ذکر کیا ہے. صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے, کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار. اس میں یہ حدیث ہے ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری, ان دونوں سے مروی ہے یہ حدیث رضی اللہ عنہم اجمعین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقعد قوم يذكرون اللہ, کوئی قوم, کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جو بیٹھتے ہیں نا, انشاءاللہ ان مجلسوں میں ہماری مجلس بھی ہوگی انشاءاللہ, جو مجلس بھی ایسی ہوتی ہے, الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکر له فی من عنده وذکر فی من عنده. اللہ سبحانہ ملائکہ بھی انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں, اور اللہ کی رحمت بھی ڈھانپ لیتی ہے ان کو, وغشیتهم الرحمہ. اس لفظ سے, اس حدیث کے اس قطعے سے استدلال کیا شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے, الغاشیہ صرف شر کے لیے نہیں ہے, اس کا اطلاق صرف شر پر نہیں ہوگا. قیامت کا ذکر ہوگا تو الغاشیہ, ورنہ اس صورت کا گویا کہ ہم تعارف ناقص تعارف کروا رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس صورت کا جو پہلا حصہ ہے وہ قیامت سے متعلق ہے, اسی لیے بعض اصحاب علم نے اس کو اس سے خاص کر دیا, یا اس کو خاص کرنے کے بجائے اس کو نمایاں کیا بول سکتے ہیں, یہ زیادہ اچھی توجیہ ہے, نمایاں کیا اس کو, اس لیے کہ قیامت یقیناً ایک ہولناکی ہے. لیکن الغاشیہ جو ایک مومن کو بھی ڈھانپے گی, ایک مومن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی, تو رحمت بن کر, جس طرح سے ایک کافر کو, ایک منافق کو عذاب بن کر, یہ ایک وسعت ہے اس کے اندر. اس وسعت کو اگر ہم ختم کر کے ایک معنی کے لیے خاص کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل چاہیے ٹھوس, اور وہ یہاں نہیں ہے. اور اس صورت کا اسلوب بتا رہا ہے, اسلوب, جبکہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ, یہ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ میں بھی کہا, سورۃ العبس کے اواخر میں بھی, سورۃ عبس کے اواخر میں بھی کہا. وہاں پر دیکھو وصل ہے, لیکن یہاں فصل ہے. فصل بتا رہا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, یہ اسلوب بتا رہا ہے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بہتر انداز میں سمجھنے, اور اس سمجھ کا, اس فہم کا جو نتیجہ ہے اللہ کا تقرب اور نیکوکار بننا, اللہ ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے کل معاونین, مشاہدین, ہماری اہلیہ کے لیے, ہمارے فرزندان کے لیے, ہمارے معاون خاص شیخ عمرو بن الیاس اور شیخ اختر محمدی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے. ہمارے فرزند ہود کو, اور ہماری سبھی فرزندان ہیں یہاں پر, آج موسم بھی بہت اچھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ الغاشیہ ہمیں رحمت والی غاشیہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.